الرحیم الحمدللہ المالک الحق المبین المتخاضع لکبریائہ اوتات المتمردین المعترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ العالی وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد صاحبان آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور ہمارے پڑھنے والے ذاکر اور سامع کے درمیان میں یہ جو فاصلہ ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا چونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں فاصلہ ختم کیجئے اور مجھے اس طرح اپنا رخ چینج اینگل چینج کر کے گفتگو نہ کرنی پڑے۔ آپ اگر تکلیف نہ سمجھے تو بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیے، ایک مجلس کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے بلند آواز سے۔ بہت شکریہ صاحبان، میں دعا گو ہوں آپ تمام احباب کے لیے کہ آپ تمام احباب جس جذبہ عقیدت کے ساتھ اس مجلس اعزا میں تشریف لائے ہیں، رب کریم آپ کی اس عبادات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب دل میں جو بھی دعا لیے بیٹھے ہیں، ایک ادنا سا سیدزادہ ہونے کے ناطے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ بالخصوص میں دعا گو ہوں بانیان مجلس جناب ریاست علی بٹی صاحب، ساگر عباس بٹی صاحب کہ رب کریم ان کے رزق مال جان میں تحفظ اور برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ عبدالغفور بٹی، منصور حسین بٹی صاحب، ظہور بٹی صاحب، ظریف حسین، رب کریم انہیں اولاد صالح و نیک عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آپ تمام احباب اپنے دل میں جو بھی حاجات شرعیہ لے بیٹھے ہیں، آج کے دن کے صدقے میں میرا مالک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت ہی دور کا سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً 350 یا 400 کلومیٹر بنتے ہیں یک طرفہ، اور یہاں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، تو یہاں نہ تو پڑھنے والوں کی کمی تھی نہ سننے والوں کی کمی ہے، تو اگر میں یہاں پر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں تو یقیناً اس میں کوئی میرے مالک کی مصلحت ہے، اور میرے تعارف کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں آل محمد کی کشتی نجات کا ایک ادنا سا مسافر ہوں۔
یہاں بکھر کے علاقہ اور یہاں کے مومنین کی سماعت تو قابل دید ہے، اور میں اکثر مجھے بڑا محظوظ ہوتا ہوں جب آپ کے علاقے میں مجلس پڑھ کے جاتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ جب تک میں آپ سے کلام کروں قرآن مجید کی آیات مجیدہ کی روح سے کروں، کیونکہ قرآن سب کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے کچھ بھی کافی نہیں اس کے لیے بھی قرآن کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب احباب کی ذوق سماعت کی نظر میں آج کے عنوان پہ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الانبیاء کی ایک آیت مجیدہ کو پڑھا ہے۔ 21واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اب توجہ کیجئے گا کیونکہ میں تمہید بہت کم باندھتا ہوں، لفظ آپ کی سماعت کی نظر ہو جائیں، پسند آ جائیں تو میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میری تھکاوٹ کا احساس مجھے نہ رہے۔ بغیر کسی تمہید کے ریاست بھائی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ الانبیاء سے امامت میرا موضوع ہے آج کا۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ امامت کیا ہے، پھر رسول کی زبان سے سنیں گے کہ امامت کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ مبارکہ الانبیاء میں پکار کے فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ آئمتاً یہدون بِأَمْرِنَا۔ یہ لفظ نون الف نا عربی زبان میں جب آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہے جمع متکلم، یعنی اس کی نسبت امام بنانے کی اللہ نے کسی انسان کی طرف نہیں دی۔ میں پہلا لفظ ہی سمجھا کے بولنا چاہتا ہوں، وَجَعَلْنَا، تم نہیں، وَجَعَلْنَا، ہم بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ آئمتاً یہدون بِأَمْرِنَا، ہم کچھ ایسے امام بنائے ہیں ہم نے کہ جو ہمیشہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا بھی تو ترجمہ ہو رہا ہے، ترجمہ آپ سماعت کیجئے گا۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے کچھ امام بنائے ہیں جو اللہ کے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اور ان کی نشانی کی کیا ہے؟ وہ کوئی عام امام نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ صاحب وحی امام ہیں کہ جن کی طرف اللہ، بھئی صاحب وحی جن کی طرف اللہ وحی نازل کرتا ہے وہ صاحب وحی ہیں، اور ہم نے ان کی طرف، پھر ان کی نشانیاں کیا ہے؟ ہم نے ان کی طرف وحی کر دی ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا۔ وَأَوْحَيْنَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کر دی ہے کہ اچھے کام کرنا، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہمیشہ ہمارے عبد بن کے رہنا۔ توجہات کے طرف بڑی محظوظ کن گفتگو ہوگی اور بڑی دلچسپ گفتگو۔ پہلی آیت کے ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یہ حق کے امام کی نشانی ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ حق کا امام، ہم وہی اس کی طرف کریں گے۔ پھر سماعت کیجئے گا، ہم اس کی طرف وہی کریں گے، ہم اسے کہیں گے اچھے کام کرو، برائی سے روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہمیشہ ہمارے عبد بن کے رہو۔ یہ ہے حق کے امام کی پہچان، اور یہ سورہ مبارکہ الانبیاء ہے۔ اب میں سورہ مبارکہ القصص میں چلوں گا۔ قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے۔ اہل علم کا مجمع میرے سامنے تشریف فرما، امامت کی دوسری قسم کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا آئمتاً یدعون الی النار، کچھ ایسے بدبخت امام بھی بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی میرے دوستو؟ ہم نے کچھ ایسے امام بھی بنا دیے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھیے پہلے ہیں حق کے امام جو میں پڑھ گیا سورہ انبیاء سے، یہ ہے باطل کے امام، یہ ہے باطل کے امام جو قرآن کہہ رہے۔ سورہ القصص میں نبی اماموں کی دو قسمیں ہیں، حق کے امام اور باطل کے امام۔ یہ باطل کے امام کیا ہے؟ کہا وَجَعَلْنَهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ پروردگارہ، یہ یہاں کے بالیدہ ذہن لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور ابھی میرے مجمع کے ذہنوں میں تجسس ہے کہ ان کی کوئی نشانی تو مل جائے ہمیں، تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ حق کے امام کیا ہے اور باطل کے امام کیا ہے۔
فرمایا سن اسی قرآن کی آیت میں ان بدبختوں کی 2 نشانیاں بتا رہا ہوں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. توجہ ہاتھ کا در بڑا عظیم جملہ. کہ دوسری نشانی ان کی یہ ہے. توجہ دوسری نشانی کیا ہے؟ پروردگارہ دوسری نشانی بھی بتا دے. کہ دوسری نشانی اسی آیت مجیدہ میں موجود ہے. پہلی نشانی یہ ہے ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا. دوسری نشانی کی وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. ہم نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. تو اب جہاں پر تمہیں لعنت والے ملے وہ حق کا امام نہیں باطل کا امام ہے. اور جہاں چہروں کو دیکھ کر عبادت خدا ہو جائے وہ حق کا امام ہے. کیا بات ہے آپ کی؟ میرے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے, پریشان نہیں ہونا آپ نے. دو آیتیں ہو گئی, گھبرا تو نہیں گئے آپ. یہ حق کے امام کی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے کاموں کا حکم دے گا. برا امام ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اب یہ تو مشکل ہی نہیں ہے, جہاں جہاں لعنت پڑتی نظر آئے وہاں پہچان لو کہ لعنت والے امام ہیں. لیجئے دو نشانیاں ہوگی. یہ 2 قسم کے امام ہوں گے, حق کے امام, باطل کے امام. اب توجہ کرنا, بڑا اہم مرحلہ فکر ہے جہاں میں آپ نے سننے والوں کو ابھی لے کے جا رہا ہوں. دیکھیے آئیے اب میں پھر چلوں گا قرآن میں. میں نے کہا قرآن سے گفتگو ہٹے گی نہیں. آپ پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دوں گا. پوری توجہ میرے دوستو. اب میں پھر چلوں گا قرآن میں, اور اب میں پھر قرآن کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس میں ارشاد رب کریم ہوا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر کسی کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یا اٹھائیں گے. ندعو کا مطلب بلائیں گے, یعنی ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے امام کے بغیر آنا نہیں ہے, وہاں آنا نہیں ہے. لو اب میں حدیث رسول پہ پڑھ رہا ہوں. میرے رسول نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی